آج میں پولیس تھانے گیا اپنی انویسٹیگیشن کے لیے، اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے. تو میرے لیے تو اب ایسے ہے کہ عدالتیں میرا آفس بن گئی ہیں. ہر روز میں آفس جاتا ہوں جس طرح، اور یہ انویسٹیگیشن پولیس کے بار بار پولیس اور جی آئی ٹیز کی انویسٹیگیشن میں بھی جاتا ہوں. میں صرف اپنی قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس دوران میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو میں 14 مہینے سے گزرا ہوں. میں نے 27 سال پہلے تحریک انصاف شروع تو کی تھی کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے. مطلب انصاف کا مطلب یہ انصاف چاہیے ہوتا ہے. طاقت امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن کمزور ملک اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ جنگل کے اندر کمزور کو کوئی تحفظ نہیں ملتا. جو طاقتور ہوتا ہے بس اس کا راج ہے. تو انسانی معاشروں کے اندر، جس طرح میں آپ کو بار بار یہ جائے، پیغمبروں کا اصل مشن ہی انصاف تھا. اور پھر سے بتا دوں، انصاف آزاد کرتا ہے انسانوں کو طاقتور سے، اس کی جب اور آزاد انسان کی پرواز اوپر جاتی ہے. انصاف کے معاشرے میں امن ہوتا ہے، اور امن، انصاف اور آزاد معاشرے خوشحال ہوتے ہیں. جو آج آپ سارے دنیا کے معاشرے دیکھ لیں، یہ جو بھی مغرب، یورپ وغیرہ، یہ جو بھی خوشحالی ہے، انصاف ہے، آزاد ہیں، امن ہے، خوشحال ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے. تو یہ میری سٹرگل چلی تھی. تو ان 14 مہینے میں مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو بیچارہ کمزور پس جاتا ہے. جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، اس بیچارہ نہتا ہے، اس کو معاشرہ بالکل اس کی حفاظت نہیں کرتا. ارے سے گزر رہی ہے، ہمارے گھروں میں گھس بچوں کو اٹھا کے عورتوں کو تنگ بدتمیزی کرتے ہیں. کہیں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں، ان سے بدتمیزی کی ہے، سیف لوٹ لی ہیں، گھر لوٹ لیے، بزنسز بند کر دیے ہیں. تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے، یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے. پاکستان میں جب وہ طاقتور کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے. رون سندھ آپ چلے جائیں تو جو وہاں لوگوں کو کمزور طبقے کا حال ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انسانی معاشرے میں ایسے لوگ سکتا، یعنی وہ ان کے خلاف جرم بھی ہوتا ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، اور انہیں ہے. یہ ہر جگہ ہے. یہ ہمارا بدقسمت ہے. لیکن جس طرح آپ نیچے جاتے جائیں، پنجاب، پھر سدرن پنجاب، پھر سندھ، وہاں تو کوئی کمزور کی کوئی سننے والا نہیں ہے. میرا جو آج عزم ہے وہ اور سٹرونگ ہوا ہے، اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی. کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کے اوپر بات کی تھی؟ آزاد کرتا ہے. ہمارے لوگ غلام ہیں. حقیقی آزادی اس لیے ہے. تفتیش کیا تھی جی؟ کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی، اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے. میں نے ان کو کہا سازش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سازش تھی. لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تبھی آپ، اگر سازش کی وجہ سے 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، اب میرے 200 پہ کیس پہنچنے لگے ہیں، ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں، بزنسز بند کی جا رہی ہیں، وہ جیلوں میں سے میں آج تحریک انصاف چھوڑا ہوں، اب وہ نکل سکتا ہے، اور پھر سب ہو جاتے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈررز، یہ 30 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جو کہ اربوں کھربوں پتی بن گئے، سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فائدہ ہوا ہے. اور ان کو فائدہ کس نے کروایا؟ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے سازش کی. یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں مل کے نہ کرتے. اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی، پاکستان سے ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں سازش. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے. یہ میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ پر کوئی کیس نہیں تھا، میں سب پہ بیل میں تھا. جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو. تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے، چیزیں توڑ کے، شیشے توڑ کے وہ بےچارا رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا، میرے گارڈز کو بےچارے ان کو مارا؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کوئی میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ
دنیا میں دکھانے کے لیے ویژلز پکڑ کے لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے. اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوئی میں ثابت کروں گا. عسکری ٹاور کا ایک گواہ ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگو ڈالا وہاں پہنچا اور اس کی پوری ریکارڈنگ نہیں تھی جب عسکری ٹاور چلایا گیا. اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے، پوچھنا 2 گھنٹے لگ رہے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، کسی نے نہیں پوچھنا اس سے پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو کھڑی تھی، ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ؟ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ کور کمانڈر گھر کی سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا. میں نے انکوائری والوں کو بھی کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے، ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ جی مارنا اور ملٹری کورٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ. تو میری اپنی قوم سے جو میں آج کہ اس کو جس طرح استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پلان کر کے ختم کرنے کی کوشش کی، یہ ہماری ڈیموکریسی ختم کر رہے ہیں. مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے، مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں، کنٹونمنٹ میں کیوں گئے تھا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کیو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے. مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے کہا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو، سمجھے ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ. یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے. اور ناانصافی ہوئی تھی، سپریم کورٹ نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے.